السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ حدیث نمبر 37 نکالی۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے میں عربی عبارت پڑھوں گی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو کہلواؤں گی، پھر آپ عربی عبارت سنیں گے، تو اس طرح عربی عبارت کی پریکٹس ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز ہے استماع، لسننگ، سننا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ تبارک وتعالی قال ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواہ البخاری ومسلم فی صحیحیہما بهذه الحروف۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی، پھر ان کو بیان فرمایا۔ پس جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی کا بدلہ لکھا، اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس 10 نیکیوں سے لے کر 700 تک بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھا۔ اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھی، اور اگر اس نے ارادہ کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے ایک برائی لکھ دی۔ اب آپ اس کو پڑھیے میرے پیچھے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ تبارک وتعالی قال ان اللہ كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة۔ تو جاننا چاہیں گے کہ کیا کہا گیا ہے اس میں؟ کچھ تو سمجھ آئے گی۔ کیا سمجھ میں آئے؟ جی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سمجھ میں آئی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کتنے مہربان ہیں اور ہمارے لیے کیا چاہتے ہیں۔ کیا ایسا مہربان رب بندوں کو دوزخ میں ڈالنا چاہے گا، ہمیشہ کی آگ میں پھینکنا چاہے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ بندے ہیں جو خود اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں اور مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے مصیبت کھڑی کرتے ہیں۔ اور نیت کا اخلاص کتنا کاؤنٹ کرتا ہے؟ گڈ۔ اور اپنے بندوں کے لیے اللہ کی محبت کتنی زیادہ، بندے کی ہر ایکشن پر، ہر نیت، حتیٰ کہ خیال
یعنی جو ہمارا اچھا خیال ہو، اچھی نیت ہو، اس کی بھی اللہ تعالیٰ قدردانی فرماتا ہے. اتنا مہربان ہے ہمارا رب. اور پھر اگر کوئی واقعی اخلاص کے ساتھ عمل کر لے تو اس کے درجے کتنے زیادہ ہوں گے. بالکل. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ شیطان کے پیچھے چل پڑے. یہ جو ہے کہ نیکیاں اور برائیاں لکھ دیں، یعنی اللہ کا یہ بتا دینا کہ ہمارے حق میں کیا فائدے کی چیز ہے، کیا نقصان کی چیز ہے، یہ کتنی بڑی رحمت ہے ہماری. بالکل جی. کتنا زیادہ دینے والا، کتنا زیادہ دینے والا ہے. پیار آ رہا ہے نا اللہ تعالیٰ پر. یس. جب اللہ تعالیٰ پر محبت آتی ہے تو پھر حسن ظن آتا ہے نا. ورنہ شیطان تو کوئی کسر نہیں چھوڑتا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے بدگمان کر دے، مایوس کر دے. تو چلیے اب ہم اس کی کچھ وضاحت دیکھتے ہیں کہ حدیث میں کہا کیا گیا. تو آپ کی کتاب میں سامنے کی طرف کھلی جگہ بھی لکھنے کی، اس میں آپ موٹی موٹی باتیں لکھ بھی لیں تاکہ بعد میں یاد رہے. چلیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے روایت کر رہے ہیں. اب اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے الفاظ ہیں یا پھر معنی اللہ کی طرف سے اور الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو اس بحث میں پڑھنے کی بجائے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پہ توجہ رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنے اہتمام کے ساتھ ہمیں کیا بتایا ہے، ہمارے فائدے کی کون کون سی چیزیں ہمیں سکھائی ہیں. ورنہ جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، سب اسی کا دیا ہوا ہے. ہدایت بھی اسی کی دی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ نے ہی بھیجا، اور پھر انہوں نے جو کچھ سکھایا وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہی لے کر سکھایا. تو عن ابن عباس، یہ عبداللہ بن عباس ہیں لیکن پہچانے جاتے ہیں اپنے والد کے نام سے. ابن عباس ان کو کہا جاتا ہے. عباس کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما کیوں کہا گیا؟ کیونکہ عبداللہ اور عباس دونوں ہی صحابی تھے، تو ان دونوں سے اللہ راضی ہو جائے. تو عبداللہ بن عباس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. فی ما یرویہ، اس میں سے جو روایت کرتے ہیں اس کو کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عن ربہ، اپنے رب سے. تبارک و تعالی، جو بڑی برکت والا، بڑا ہی بلند ہے. قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حسنات اور سیئات لکھ دی. کہاں لکھ دی؟ لوح محفوظ میں. جی ہاں، لوح محفوظ میں، کہ کیا چیز نیکی ہے، کیا چیز برائی ہے، اور اسی طرح یہ کہ کس عمل پر کتنا ثواب ہوگا اور نیت پر کتنا ثواب ہے، اور پھر اس کے کر لینے کے بعد کتنا ثواب ہے، اور کس نیکی پر کتنا ثواب ہے. یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قضاء اور قدر کے ساتھ منسلک ہے. یعنی انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ان کی تقدیریں لکھی اور باقی دنیا کی ہر چیز کائنات کی لکھی، اسی طرح نیکی بدی کے بارے میں بھی لکھ دیا. کس قدر اہتمام ہے. اس پر بھی بڑا پیار آتا ہے کہ انسان بنایا جا رہا ہے، اس انسان کے بنائے جانے سے پہلے اس کے لیے پوری زمین کو تیار کر دیا گیا. پھر یہ بھی پلاننگ کر دی گئی ہے کہ اس کو ہدایت چاہیے ہوگی تو اس کے لیے اس کو کیا کیا دیا جائے گا، اور پھر جب وہ بندہ اس ہدایت پر عمل کرے گا تو اس کو انعام کیا کیا دیا جائے گا، اور جو لوگ وہ کام کر کے آئیں گے تو پھر ان کو کیسا انجام دیا جائے گا. ان کے لیے جنت بھی بنائی گئی اور انعام بھی رکھا گیا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اتنا بلند ہے، اگر وہ ہمیں نہ بھی پیدا کرتا تو اس کو تو کوئی کمی نہیں آنی تھی. تو بے شمار مخلوق ہے، ان گنت، اور ہم سے کہیں بڑی، جو اس کی تسبیح بیان کر رہی اور اس کے آگے جھکے ہوئے. تو یہ ساری ہم پر ہی رحمتیں ہیں، عنایتیں ہیں، اور ہمیں ان کو محسوس کرنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھ دی نیکیاں اور حسنات اور سیئات. ثم بین ذالک، پھر ان کو بیان کیا. بیان کہاں کیا؟ قرآن مجید میں بیان کیا، پھر حدیث میں بیان کیا، یعنی اپنے رسول کی زبانی ان سب کو واضح کر کے بتا دیا گیا.
قرآن مجید میں کچھ چیزیں آتی ہیں اور کچھ حدیث میں آتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذمہ داری تھی کہ وہ بیان کریں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان کیا گیا. جیسا کہ آتا نا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ ان کے لیے بیان کریں کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا ہے. تو بندوں کو کھول کھول کے بتا دیا، یہ نہیں کہ چھپا کے رکھا. اب دیکھیے کہ جب ہم دنیا کے کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس کے نفع نقصان کا ہمیں نہیں پتا ہوتا، لیکن اگر کوئی ہمیں یہ بتا دے کہ ایک کے بدلے میں 10 ملیں گے یا 20 ملیں گے اور پکی بات ہو لکھت پڑھت کے ساتھ، تو ہم چاہے وہ غلط ہی وہ کر لیتے ہیں. اب کتنے لوگ جو سود لیتے ہیں اور بزنس نہیں کرتے، وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجہ، کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ان کو پتا ہے کہ یہ پکا فائدہ ہے، یہاں پیسے رکھیں گے تو 10% بڑھیں گے یا 20 جو بھی. اور بزنس میں تو رسک ہے، رسک والا کام ہم نہیں کرنا چاہتے، خواہ اس میں فائدہ زیادہ بھی ہو. یہ ایک انسان کی نفسیات ہے. اب جہاں تک آخرت کا معاملہ ہے تو یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایک بزنس ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کر دیا، کھول کے بتا دیا کہ کس کام پر کتنا ملے گا، کتنے فیصد ملے گا. انویسٹ کرتے ہو کہ نہیں، کچھ کر کے آتے ہو کہ نہیں. لیکن وہاں ہمارا معاملہ بڑا عجیب ہے. تو ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی. ثم بین ذالک، پھر ان کو بیان بھی کر دیا. فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبها اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، تو جس نے ارادہ کیا، ہم ارادہ کیا، بحسنۃ کسی نیکی کا. چلے اس وقت ارادہ کر لیں، ابھی کریں کسی نیکی کا ارادہ، سوچیں کوئی نیکی سوچ لی، کوئی بتائے گا؟ تہجد پڑھنے کا، اور ساری عمر قرآن سیکھنے سکھانے، اور کچھ بتائیے. ہو سکتا ہے آپ کے ارادے سے اوروں کو بھی فائدہ ہو، وہ بھی ارادہ کر لیں. انشاءاللہ اسپیسیفک بات بتائیے. اس طرح کی باتیں تو ہم سوچتے رہتے ہیں، اچھا یہ کرنا وہ نہیں، ایک خاص ایک ٹارگیٹڈ کام بتائیں کہ یہ کرنا ہے مجھے. کہتی دین کے فائدے کے لیے، دین کی نصرت کے لیے، دین کے کام کے لیے ٹائپنگ اور پروگرامنگ اور کمپیوٹر سیکھنا ہے اچھی طرح، کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. ایک بات جو آپ ہاتھ سے لکھ کے ایک ہی دفعہ کر سکتے ہیں، وہ آپ یہاں ٹائپ کر کے پوری دنیا میں شیئر کر سکتے ہیں. اچھا ایک یہ بھی ہوتا ہے، کوئی جو کر رہا ہوں ہم کہتے ہیں ہم یہ کر لیں، ہم نہیں سوچتے کہ ہمیں اللہ نے کیا صلاحیت دی اور اس کے مطابق ہم کیا کریں. اور بعض اوقات چونکہ ہم اس کے قابل نہیں ہوتے یا ہمارا اس میں پوٹینشیل وہ نہیں ہوتا، تو نہ ادھر کے نہ ادھر کے. ٹھیک، پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کا واقعی کتنا شوق ہے اور آپ اس کے لیے کیا اتنی محنت کریں گے جتنی محنت انہوں نے کی ہے. کیونکہ کچھ کاموں کے لیے وہاں تک محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ کام تھوڑی سی محنت سے ہو جاتے ہیں، بڑے کاموں کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو چلیے اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کسی غریب کو کھانا کھلائیں گی، یا کسی مسکین کی مدد کریں گی، یا کسی بیمار کی عیادت کریں گی. اس طرح کی بات میں آپ سے کہلوانا چاہ رہی تھی کہ میری خالہ بیمار ہے، میں یہاں سے وہاں جا رہی ہوں، ان کی عیادت کروں گی صلہ رحمی کے طور پر. چلیے، من ہم بحسنۃ فلم یعملها، پھر اس پہ عمل نہیں کیا، کتبها لکھ لیا اس کو، اللہ نے، عندہ اپنے پاس، حسنۃ کاملۃ مکمل نیکی، وہ لکھ لی گئی. جو ہی آپ نے ارادہ کیا وہ لکھ لی گئی، نیت لکھ لی گئی آپ کی. ٹھیک ہے. وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اگر ارادہ کیا اور اس کو کر بھی لیا، كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ 10 حسنات، تو لکھا اللہ نے اپنے پاس، یہاں زمین پہ نہیں کہیں لکھا ہوا، اپنے پاس لکھا ہوا ہے 10 حسنات، 10 نیکیاں، الی 700 ضعف، 700 تک، 10 اور 700 کا فرق، سبحان اللہ. اور پھر الی اضعاف کثیرہ، بہت زیادہ، اس سے بھی زیادہ، 1، 10، 700 اور اس سے بھی زیادہ، انلمیٹڈ. فرق کس چیز کا ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ دلوں کے راز جانتا ہے نا. ایک نیت وہ ہوتی ہے جو ڈاوا ڈول
قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے سچے دل سے نیت، اور ایک ہوتی ہے کہ تڑپ کے نیت، یا اللہ بس تو کسی طرح مجھ سے کروا لے. تو آپ اپنی نیتوں کے بھی درجے دیکھیں نا، کہ ہاں وہ کسی نے کہا تھا یہ کر لو، وہ ایک درس میں سنا تھا ہمیں، وہ کوئی کہہ رہا تھا، تو دل تو چاہتا ہے کہ شہید ہو جاؤ، پر سنا ہے جان سے مار دیتا، ساتھ ہی ڈر بھی. دل تو بہت چاہتا ہے کہ شہید ہو جاؤ، پر اس سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں جان نہ چلی جائے. شہید ہم سب ہونا چاہتے ہیں، یقین کریں. میں سے کوئی کسی سے پوچھے تو کسی سے پوچھے کہ تم شہید ہونا چاہو گے، وہ نہ نہیں کرے گا، وہ چاہے گا ضرور، لیکن جب جان دینے کا وقت آئے تو پھر چھٹی، پھر غائب. تو پھر آپ دیکھیے کہ 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ. اب اللہ کو پتا ہے، یہ کوئی اور دنیا میں جج کر سکتا ہے کہ کس کی نیت کیسے تھی؟ کوئی کر سکتا ہے؟ ہمارے ماں باپ کر سکتے ہیں؟ خود ہم بھی نہیں کر سکتے. کیا آپ اپنی نیت کو گریڈ کر سکتے ہیں کہ میں نے اس درجے کی نیت کی تھی؟ نہیں کر سکتے. یہ صرف اللہ کرتا ہے، اور یہ اجر اسی کے پاس ہے. اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا، وَإِنْ هَمَّ، اور اگر اس نے ارادہ کیا، بِسَيِّئَةٍ کسی برائی کا، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، تو پھر اس پر عمل نہیں کیا، كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کے لیے پوری نیکی لکھ دیتا ہے. اس بندے نے برا سوچا تھا پر کیا نہیں، تو شاباش ہے اس کے لیے. وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، پھر اگر ارادہ کیا اور اس کو کر گزرا، كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، تو اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے اس کے لیے ایک پوری برائی. ٹھیک ہے، بس ایک، 10 گنا نہیں، 700 نہیں، ان لمیٹڈ نہیں، ایک، کیونکہ عدل ہے اللہ. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ فمن ہم بحسنۃ سے کیا مراد ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس سے مراد صرف دل میں خیال گزرنا نہیں، بلکہ پختہ ارادہ، پکا ارادہ، پکی نیت، یعنی کسی بھی کام کے کرنے کا پختہ عزم، یعنی سچی نیت تھی. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ وہ سستی آ گئی، بھول گئے. کبھی ہم بھول جاتے ہیں اور کبھی سستی ہو جاتی، کبھی بیمار ہو جاتے ہیں. اور کیا وجہ ہوتی نہ کرنے کی؟ موقع نہیں ملتا. جی، اس سے بڑی اور کوئی نیکی آ جاتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے. بڑی سچی بات کی. بعض اوقات ہم ایک نیک ارادہ کرتے ہیں، پھر ہمارے جو دوست ہوتے ہیں انہوں نے دین نہیں سمجھا ہوتا، اور ان کے پاس ہم جاتے پتہ نہیں کیوں. مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ جب ہمیں دین کے راستے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم ان سے کیوں مشورہ کرتے ہیں جن کے پاس دین نہیں. اب کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں سے مشورے میں پڑ جاتے ہیں اور لوگ ہمیں بہکا جاتے ہیں. ان کے اپنے کوئی اور انٹرسٹ ہوتے ہیں، کوئی اور مطلب ہوتے ہیں، اور وہ اس کے مطابق ہمیں مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم اصل راہ سے ہٹ جاتے ہیں. تو کئی ایک وجوہات ہو سکتی. تو اب یہ ہے کہ اگر اس کی نیت پکی سچی تھی لیکن بعد میں سستی ہو گئی، عمل نہیں کر سکا، تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سچائی کی بنا پر جو اس نے اپنی نیت میں کی تھی اس کے لیے اجر لکھ دیتے ہیں. کیونکہ قیامت کے دن انسان کو اس کی سچائی فائدہ دے گی. یوم ینفع الصادقین صدقہم. تو یہ صدق فی النیہ جو ہے، یہ بھی انسان کے لیے بڑے فائدے کی چیز ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی اس کو کیوں ثواب ملے، اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یعنی دل میں خیال آ سکتا ہے. اور کوئی شخص جو کہے میں نے اس کی بھی نیت کی بھی، اس کی بھی، اور قیامت کے دن اس کے پاس اتنا کچھ ہو نیتوں کی وجہ سے، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ اس کو کیوں یہ سب کچھ مل گیا جبکہ اس نے عمل نہیں کیا. جس سے آپ نے پہلے عقیدے کا پڑھایا نا، تو اس دن گھر جا کے میرے اتنا عزم تھا کہ میں نے جیسے لگ رہا تھا جس طرح آپ کہتی ہیں میں پڑھاتی تو میرے سامنے ایک گلوب ہوتا ہے پوری دنیا میں، تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں پوری دنیا کے عقیدے کو نا مطلب درست کرنے میں مدد دوں، جہاں جہاں تک مجھے سب کو میں بتاؤں کہ ان کا عقیدہ درست ہو جائے. تو میں آپ سے یہ دعا کروانی تھی کہ جتنا ہو سکے گا میں کروں گی، لیکن اللہ تعالیٰ میری نیت کو اللہ تعالیٰ نیت کا اجر دے. اور یقین کریں کہ جب انسان سچی نیت کر لیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسے طریقے سے عمل کرواتا ہے کہ خود انسان گمان بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ اصل میں تو ٹیسٹ ہوتا ہے نا. کیونکہ جو منافق تھے نا، ان کا مسئلہ کیا تھا، کیا کرتے تھے؟ جب کوئی نیکی کا موقع آتا تھا تو کام چوری، ادھر ادھر دیکھنا،
سنی انسنی کر دینا، مجلس سے کھسک جانا، اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے کہ ہمارے پہ نہ کام آ جائے، ہم نہ کہیں پکڑے جائیں، ہماری ڈیوٹی نہ لگ جائے، کہیں ہمیں نہ بلا لیا جائے. اور ایک یہ ہے کہ انسان کہے کہ نہیں میں نے کرنا ہے، مجھے کرنا ہے. تو اس میں ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس میں ہیں، کام چور لوگوں میں یا پھر کرنے والوں میں. تو جیسے ہم ہوں گے ویسا ہی ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. اب یہ ہے کہ اس شخص کو نیت کا بدلہ دیا جائے گا، کام کرنے کا نہیں. ٹھیک ہے نا، یہ نیت کا اجر ہوگا، اور جو کام کرے گا اس کو کام کرنے کا 10 گنا اجر ملے گا. پھر اس میں دیکھا جائے گا کتنا بڑا کام تھا، اس کی کوالٹی کیسے تھی، کتنی مشکل سے اس نے کیا یا آسانی سے کر لیا، اکیلے کیا یا اور لوگوں نے مل کے کیا، یعنی اس میں کیا کیا عنصر شامل ہے، جس کا اگین حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ارادہ کر سکتا تو بالکل. بعض اوقات ایک معمولی سی بھی نیکی ہوتی ہے لیکن اس کے بدلے انسان کو جنت مل جاتی ہے. جیسے ایک وہ شخص رستے میں اس نے درخت کاٹ دیا تھا کہ لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، تو اس کے بدلے اس کو جنت میں داخل کر لیا گیا. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون سی چیز ہم اتنے اخلاص کے ساتھ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وجہ سے ہماری بخشش فرما دے. اب یہ ہے کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کر سکے تو اس کی کئی صورتیں. نمبر 1، کوشش کے باوجود نیکی نہ کر سکنا، یعنی کوشش کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، لیکن جس چیز تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو نہیں پا سکا. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے موت پا لے، یعنی اس نے نیت کی اور نکل بھی پڑا لیکن پہنچ نہیں سکا دارالہجرت میں، تو بے شک اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا، پوری ہجرت کا ثواب اس کو مل جائے گا، کیونکہ اس کی نیت سچی تھی، ارادہ سچا تھا اور کوشش سچی تھی، اور اس نے کوشش شروع بھی کر دی تھی. اسی طرح ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں جیسے کوئی شخص مسجد کے ارادے سے نکلا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ چاہتا ہے کہ فرض نماز کھڑے ہو کے ادا کرے، لیکن وہ وہاں پہنچتے پہنچتے اتنا تھک چکا ہوتا ہے یا کوئی ایسی چوٹ لگ جاتی ہے کہ جا کے کھڑے ہو کے نہیں نماز پڑھ سکتا، تو اس کو کتنا اجر ملے گا کھڑے ہونے والا. پھر یہ کہ اگر وہ مسجد نکلا ہے لیکن راستے میں گاڑی خراب ہو گئی یا پھر ٹریفک بہت ہو گئی تو مسجد نہیں پہنچ سکا، جماعت ختم ہو گئی تھی، اب وہ مسجد پہنچا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ کوشش کی اس نے، سفر بھی اختیار کر لیا، ایکشن بھی شروع کر دیا، لیکن پا نہیں سکا اس کو. فقد وقع اجرہ علی اللہ، اجر پورا ہو گیا. مثلاً حج عمرے کے لیے نکلا لیکن حج کر نہ سکا، پہلے ہی فوت ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کے ارادے سے نکلے اور اسے راستے میں موت آ جائے تو اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کرنے والے کا ثواب لکھ دے گا، قیامت کے دن تک. اور جو شخص عمرے کے ارادے سے نکلے اور اسے راستے میں موت آ جائے تو اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھ دے گا. اور جو شخص جہاد کے ارادے سے نکلے اور اسے راستے میں موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت تک جہاد کرنے والے کا ثواب لکھ دے گا. یہ سچے لوگ تھے نا، جو ایک کام کے لیے نکلے تھے، بازار گھومنے پھرنے کے لیے نہیں نکلے تھے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی نکلا درس میں آنے کے لیے اور گھس گیا بازار، تو اس کو کیا ملنا چاہیے؟ علم کے راستے میں نکلا ہے نا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جو علم کے راستے میں نکلے وہ جنت کے راستے پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ماشاء اللہ. تو انہوں نے نا قرآن پاک حفظ کرنے کی نیت کی تھی نا، تو 30 پارے انہوں نے حفظ کیے تھے، وہی ہم ہو گئی نا ماشاء اللہ. تو اب ان کو کیا ہوگا؟ باقی قرآن پاک کا انشاءاللہ کیوں نہیں، پورے کا مل جائے گا. یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی بہن عمرے کے لیے نکلی اور راستے میں وفات ہو گئی، ایکسیڈنٹ شاید ہو گیا، حرم میں نماز پڑھی گئی اور ان کا ارادہ تھا قرآن حفظ کرنے کا، اور 3 پارے انہوں نے کر لیے تھے. کچھ لوگ تو خیالی نیت کرتے رہتے ہیں نا کہ ہم
ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم حفظ کریں، پر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، وہ ہمارے پاس وقت نہیں، لیکن ہم نیت کر چھوڑتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ شروع کر لیا اس نے تو چاہے ایک صفحہ بھی کیا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے پورا قرآن کا اجر لکھ لیں گے. تو آپ لوگ بھی یہ نیت کر کے آج سے ہی ایک ایک لائن یاد کرنا شروع کر دیں. چلیں جو یاد کیا ہوا ہے اس کو ہی دہرائی کر لیں، کیونکہ وہ بھی صورتیں بھولنے لگتی ہیں جب نہیں پڑھتے زیادہ دن. قیامت کے دن تک اجر عمرے کا اس کا کیا ہوتا ہے؟ قیامت کے دن تک یعنی جیسے کنٹینیوس اجر، کیونکہ وہ اسی حال میں ہے، اسی حال میں کیونکہ اس کا کام ابھی پورا نہیں ہوا. پھر اسی طرح مسجد کے لیے نکلا لیکن جماعت نہ پا سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر مسجد کی طرف گیا مگر لوگوں کو پایا کہ وہ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، تو اللہ عز و جل اس کو بھی اتنا ہی اجر عنایت فرماتا ہے جتنا کہ اس کو جس نے جماعت میں حاضر ہو کر نماز پڑھی ہو. اور یہ ان کے اجروں میں کسی کمی کا باعث نہیں ہوتا، یعنی دوسروں کا اجر اس کو نہیں ملتا، اس کو اپنا الگ مل جاتا ہے. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ عمرے کے لیے گئے ہو تو امیگریشن وغیرہ میں اور ایئرپورٹ سے نکلتے نکلتے لیٹ ہو گئے ہوں اور آپ کے دل میں تڑپ ہوئی، یا اللہ بس تراویح مل جائے اور ہم پہنچ جائیں، اور آپ راستے میں لگاتے ہیں ریڈیو اور وہ پتہ چلتا ہے اب 10 ہو گئی، اب 12 ہو گئی، اب 16 ہو گئی، اور آپ اور تیز کرتے ہیں کہ کسی طرح آخر میں پہنچ جائیں، اور اتنے میں وہ اتنا رش شروع ہو چکا ہوتا ہے ادھر ہی ختم ہو جاتی. آپ کے دل کو بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے تو چاہا تھا کہ ہم پہنچ جائیں، تھوڑی سی ہی مل جائے. تو انشاءاللہ جتنی تڑپ آپ کے اندر ہوگی اور جتنا آپ کا دل اوپر ہوگا کہ یا اللہ جلدی سے پہنچ جائیں جلدی سے پہنچ جائیں، آپ بیٹھے گاڑی میں اڑ رہے ہوتے ہیں باہر کہ پہنچ جائیں، تو انشاءاللہ اگر آپ کی نیت سچی تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اجر دے گا. لیکن اگر آپ نے نیت ہی نہیں کی اور آپ کو پرواہ ہی نہیں، ہاں ٹھیک ہے پہنچ گئے پہنچ جائیں گے، ارادہ ہی نہیں، خیال ہی نہیں آیا اس طرف، تو یہ بھی ضروری ہے کہ انسان نیکیوں کی طرف دھیان بھی رکھے، شوق رکھے ان کا. ٹھیک ہے. پھر حقیقی عذر کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نہ نکل سکنا، حقیقی مجبوری. انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ پر تھے، یعنی غزوہ تبوک پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مدینہ میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی میں چلیں وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ہیں، ثواب میں. ان کو صرف عذر نے روک رکھا تھا، حقیقی مجبوری. مثلا آج بھی آپ دیکھیں کسی کا بچہ چھوٹا ہو سکتا ہے، کوئی بیمار ہو سکتا ہے. مثلا آپ نے کہیں درس دینا تھا اور اتنے میں آپ کو ایسا زکام ہو گلا بند ہو گیا، اب آپ تو نہیں دے سکتے، اور آپ کو سخت افسوس ہے کہ اب کیا ہو، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. تو پھر کیا ہوگا؟ اجر پورا ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتا. یہ ہم ہی ہے کہ ہر وقت جلتے کڑتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اور شیطان ہمیں، ہمارا دشمن پریشان رکھنا چاہتا ہے. ورنہ انسان کو یہ باتیں یاد ہو تو پرسکون ہو جاتا ہے پھر، اور دل ہی دل میں مسکرا اٹھتا ہے. جی الحمدللہ. جی اللہ کے فیصلوں کو ایکسپٹ کر لینا، بالکل راضی ہو جائے. رضیت باللہ ربا، اللہ نے میرے حق میں یہ لکھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے والے کو ساز و سامان دیا تو گویا وہ خود غزوہ میں شریک ہو گیا، اور جس نے خیر خواہانہ طریقے پر غازی کے پیچھے اس کے گھر بار کی نگرانی کی تو گویا وہ خود غزوے میں شریک ہو گیا. یعنی خود نہیں جا سکا لیکن جانے والے کو سامان دے دیا، اس کی سواری تیار کر دی. خود نہیں جا سکا لیکن دینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، ہاں جو گیا اس کے گھر والوں کا خیال رکھا تو اجر میں شریک ہو گیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو بھی محروم نہیں رکھتے. اس کی نیت تھی، تڑپ تھی، اللہ نے ایک نہیں دوسرا تیسرا موقع اس کو دے دیا. اچھا یہ کر لو، یہ نہیں کر سکتے یہ کر لو، یہ نہیں کر سکتے یہ کر لو. اچھا ہم کیا کہتے ہیں، ایک دروازہ بند ہو تو ہم کہتے ہیں
اب تو بند ہی ہے. دوسرے کو کٹکھٹاتے بھی نہیں, کھولنے کی بھی زحمت نہیں کرتے, اپرچونٹیز کو نہیں دیکھتے. تو جو سچا ہوتا ہے نا وہ کوئی نہ کوئی موقع پا لیتا, اچھا یہ نہیں تو یہ صحیح, یہ نہیں تو یہ صحیح. انس بن مالک کہتے ہیں کہ قبیلہ اسلم کے ایک نوجوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اے اللہ کے رسول, میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں مگر تیاری کے لیے میرے پاس کوئی مال نہیں, کچھ نہیں. آپ نے فرمایا فلاں انصاری کے ہاں چلے جاؤ, اس نے تیاری کر رکھی تھی مگر بیمار ہو گیا ہے, تو اسے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں جو سامان تم نے تیار کر رکھا تھا وہ مجھے دے دو. چنانچہ وہ اس کے پاس گیا اور اس کو یہ پیغام دیا آپ کا. تو اس نے اپنی بیوی سے کہا, اے فلاں, جو سامان تو نے میرے لیے تیار کیا تھا وہ اس شخص کے حوالے کر دو اور اس میں سے کچھ بھی نہ رکھنا. اللہ کی قسم اگر اس میں سے تو نے کوئی چیز رکھ لی تو اللہ اس میں برکت نہیں دے گا, کیونکہ وہ میں نے اللہ کے راستے کے لیے تیار کی تھی. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں کوئی کام کر سکتے لیکن آپ دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں, تو وہ گویا آپ ہی ہیں. ڈیلیگیٹ کرنا کام کو جسے کہتے ہیں نا. بعض لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے وہ ہر کام خود کریں اور پھر کوئی کام نہیں ہوتا ان سے, کیونکہ کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ سارے خود نہیں کر سکتے, اور لالچ کے مارے وہ کسی اور کو نیکی پہ شریک بھی نہیں کرتے. اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کام ہی نہیں ہوتا, کام رکا رہتا ہے, نہ خود کیا نہ کسی کو کرنے دیا. تو اس طرح نیکی کا ایک بہت بڑا کام رہ جاتا ہے. بعض اوقات آئیڈیا آپ کا ہوتا ہے تو آپ کا دل ہوتا ہے بس یہ میرے ہی نام لگے اور میرے حصے میں آئے, خیر کو شیئر نہیں کرتے آپ. اس میں بھی پھر آپ کو کچھ حصہ نہیں ملتا کیونکہ آپ نے بند کر دیا اس راستے کو. حدیث میں کیا آتا ہے, لا تو کی فیو کا علیہ کی, پھیلی بند نہ کرو, خیر کو روکو نہیں, ورنہ کیا ہوگا تم تو روک دی جائے گی تو تمہیں بھی ثواب نہیں ملے گا. مثلاً آپ جا کے کہیں درس نہیں دے سکتے لیکن آپ کے نوٹس تیار ہیں, آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں کہ چلو تم جا کے دے دو, تو کیا ہوگا؟ جو سامان آپ نے تیار کیا, آپ نے جانا تھا, آپ کسی عذر سے نہیں جا سکے تو آپ کو خیال آتا اچھا میں فلاں کو بھیج دیتی ہوں اپنی جگہ, آپ نے بھیج دیا, اب کیا ہوا؟ گیا کوئی, آپ گھر بیٹھ کے ثواب کما رہے ہیں. وعلیکم السلام. ایک جگہ پہ نا درس کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو ایک تو میں نے سوچا کہ ان کو کہہ دیتی ہوں, پھر میرے درمیان ایک جان میں نے کہا نہیں میں نے اللہ کی خاطر اس کو بلانا, میں نے ان کو بلا دیا تھا, ہمارے آپس میں آدھا جانا اسٹارٹ ہو گیا. تو اب یہ یہاں پہ پروگرام ہو رہا تو اسی نے ہمیں بتایا اور ہم اسی کی وجہ پہ یہاں گئے تھے. کر بھلا ہو بھلا. جب آپ دوسروں کو نیکی میں شریک کریں گے تو وہ خیر آپ کو واپس پہنچے گی. بخل سے پناہ مانگی گئی. میں اس دن دیکھ رہی تھی ایک دعا میں کیا کیا اکٹھے مانگا گیا. تو ایک دعا میں قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب اور بخل سے اکٹھی پناہ مانگی گئی. تو میں نے سوچا کہ قبر کا بخل سے کیا تعلق ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں کیا تعلق ہے؟ تنگی, تو ساری تنگیوں سے اس میں پناہ مانگی گئی. تو یہ جو دل کی تنگی ہوتی ہے نا, یہ سب سے بڑی تنگی ہوتی ہے. تو اگر ہم قبر کی تنگی سے بچنا چاہتے ہیں تو دل کی تنگی سے بچیں اور بخل سے بچیں. اور بخل صرف مال کا نہیں ہوتا, علم کا بھی ہوتا ہے, اچھے مشورے کا بھی ہوتا ہے, کسی کے لیے خیر اور بھلائی چاہنے کا بھی ہوتا ہے. آپ دوسروں کو دے کر تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے گنا زیادہ لوٹاتا ہے آپ کو. پھر اس کے بعد بیماری یا سفر کی وجہ سے کوئی کام نہ کر سکنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ قیام اور تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اتنے کیئرنگ ہیں, اتنے قدردان ہیں, اتنا خیال رکھتے ہیں کہ میرا یہ بندہ تو روز کام کرتا ہے, آج اس وجہ سے نہیں کر سکا, تو ہمیں معذرت بھی نہیں کرنی پڑتی. اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہیں کر سکے. بندوں کو تو 100 دفعہ معذرت کرنی پڑتی, بھئی یہ اس وجہ سے, اتنی ایکسکیوزز دینی پڑتی ہیں اور بعض اوقات وہ کسی ایکسکیوز کو قبول نہیں کرتے. پھر اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد کسی بھی طرح کی موت. عبداللہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کے مرض الموت میں ان کی ایک بیٹی ان کے متعلق کہنے لگی اللہ کی قسم مجھے تو امید تھی کہ آپ شہید ہوں گے, آپ نے تو اپنا سامان جہاد بھی تیار کر لیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ عز و جل نے اس کا اجر اس کی نیت کے مطابق دے دیا. یعنی بیماری کی وجہ سے اگر نہیں بھی کر سکے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر دے دیا. سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر کی طرف نکلے. جب لوگوں نے صف بندی کی
تو چونکہ عامر رضی اللہ عنہ کی تلوار چھوٹی تھی اس لیے انہوں نے ایک یہودی کی پنڈلی پر جھک کر وار کیا. یعنی تلوار چھوٹی ہے تو انہوں نے کیا کیا, نیچے ہو کر پنڈلی پہ وار کیا. جب پنڈلی پہ وار کیا تو وہ اس کو تو نہیں لگی, وہ ان کی اپنی ٹانگ پہ لگ گئی. اس کی دھار پلٹ کر انہی کے گھٹنے کے اوپر لگی اور اسی سے ان کی وفات ہو گئی. سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب واپسی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے فرمایا, کیا بات ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عامر کا عمل ضائع ہو گیا, ایک طرح سے وہ خودکشی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو ایسا کہتا وہ جھوٹا ہے, انہیں دگنا اجر ملے گا. پھر آپ نے اپنی 2 انگلیاں ملا کر فرمایا کہ انہوں نے تکلیف بھی اٹھائی اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا, کم ہی ایسا عربی ہوگا جس نے ان جیسی مثال قائم کی ہو. پھر اللہ کے راستے میں سامان تیار کرنے پر بھی اجر مل جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ عز و جل ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل کرے گا. ایک تیر کی وجہ سے, ایک نیک نیتی سے تیر بنانے والا, دوسرا تیر چلانے والا, تیسرا پھینکنے والا. جو اس میں شریک ہے سب اجر میں برابر ہے. تو بعض اوقات ہم دوسروں کو اپنے کام میں شریک نہیں کرتے. موسیٰ علیہ السلام نے تو دعا کی تھی, وہ اشرک فی امری. اب آپ دیکھیے کہ ایک کام ایک شخص کرے یا ایک کام میں 3 لوگ شریک ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں. اگر ہم دوسروں کو شریک کر لیتے تو ان کو شریک کرنے کا بھی اجر مل جائے گا اور ان کو الگ الگ بھی ملے گا. تو یہ بات سمجھ آ گئی, یہ کانسیپٹ سمجھ آ گیا. کیا تھا کانسیپٹ؟ کوشش کے باوجود نیکی نہ کر سکنا. ٹھیک ہے, یہ کوشش تھی, نیت تھی, لیکن کر نہیں سکے. یہ ساری باتیں اس کے تحت تھی. ٹھیک ہے. نمبر 2, پختہ عزم کرنے کے بعد اس سے بہتر نیکی کرنا. ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے نا کہ ہمارا ارادہ تو تھا لیکن ہمیں اس سے بہتر چانس مل گیا, ہم نے وہ چھوڑ کے اور لے لیا. ایک آدمی نیکی کا پورا عزم کر لیتا ہے لیکن پھر اس کو چھوڑ کر اس سے بہتر نیکی کرتا ہے تو اسے ثواب اعلیٰ درجے کی نیکی کا دیا جاتا ہے جو زیادہ کامل ہے, اور عزم کی وجہ سے پہلی نیکی کا ثواب بھی دے دیا جاتا ہے. سبحان اللہ, جو کم درجے کی تھی. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بہتر نیکی کی طرف لاتے تھے, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے لیے نظر مانی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو مکہ فتح کرا دیا تو میں بیت المقدس میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا. آپ نے فرمایا یہی پڑھ لو. یعنی حرم میں پڑھنے کا تو زیادہ ثواب ہے. اس نے اپنی بات دہرائی تو آپ نے پھر فرمایا یہی پڑھ لو. اس نے اپنی بات تیسری دفعہ کی تو آپ نے فرمایا تب تیری مرضی ہے, جہاں چاہے پڑھو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کی نیت ہو بیت المقدس جانے کی اور اللہ آپ کو لے جائے خانہ کعبہ میں, تو آپ بیت اللہ میں نماز پڑھنے کو کم نہ سمجھے کہ نہیں وہ میرا خیال تھا وہاں جانے کا, تو نہیں, اللہ نے اس سے بہتر دے دیا. ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا, اے اللہ کے رسول, میں اللہ کی رضا اور آخرت کے گھر کی حصول کی غرض سے آپ کی معیت یعنی آپ کے ساتھ جہاد کی نیت سے حاضر ہوا ہوں, اور جب میں آیا تو میرے ماں باپ رو رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, واپس جا کر انہیں اسی طرح ہنساؤ, خوش کرو جس طرح تم انہیں رلا کر آئے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس نیکی کا اجر بھی مل جائے گا جو تم نیت کر کے یہاں آئے, اور جو اس سے زیادہ اہم نیکی ہے اس وقت, کیونکہ وقت کی بات ہوتی ہے نا, کبھی ایک کام زیادہ اہم ہوتا ہے, کبھی دوسرا اہم ہوتا ہے. تو جو زیادہ اہم ہے اب اس کی طرف تم توجہ کرو, اور وہ ہے جو آپ نے ان کو بتایا, ماں باپ کی خدمت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص بستر پر آئے اور اس کی نیت ہو کہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھے گا, پھر اس پر نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ سوتے سوتے صبح ہو گئی, تو اس کو اس کی نیت کے مطابق اجر دے دیا جائے گا, اور اس کی نیند اس کے رب کی جانب سے اس کے لیے صدقہ ہے. پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ کتبہ اللہ عندہ 10 حسنات, کہ جو شخص ایک نیکی کر لے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر اس کو کتنی نیکیاں دے گا؟ 10 گنا. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ذمے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں کہ میں اس کو دوں گا, اور یہ اللہ کا وعدہ ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.
اور یہ 10 صرف 10 تک ہی نہیں، الی 700 ضعف، 700 گنا تک. اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کی نیت کتنی سچی تھی، طریقہ کتنا صحیح تھا. اور چاہے تو الی اضعاف کثیرہ، اس سے بھی زیادہ بڑھا دے. پھر اسی طرح یہ بات جو ہے حدیث کے اندر کہ نیکی کرنے کے بعد اس کے اجر میں بھی فرق ہوتا ہے، 10 گنا، 700 گنا اور انلمیٹڈ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما. اللہ تو کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اللہ اسے بڑھا دے گا اور اپنے ہاتھ سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. سورۃ شورى میں آتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ان اللہ غفور شکور. اور جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں خوبی کا اضافہ کریں گے. یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت قدردان ہے، یعنی بندوں کی کوشش کی، اچھی سوچ کی قدر فرماتا ہے. پھر اپنے اسلام میں حسن پیدا کرنے پر ہر نیکی میں کئی گنا اجر زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو، یعنی ہر کام اچھے طریقے سے کرنے والا ہو. اچھے طریقے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنت کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. تو اللہ اس کے ہر گناہ کو جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیا مٹا دیتا ہے، اور اب اس کے بعد اس کے لیے بدلہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی ہر نیکی کے عوض 10 گنا سے لے کر 700 گنا، اور ایک برائی کا برائی کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ برائی سے بھی درگزر کرے. یعنی اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ اس برائی کو بھی معاف کر دیتا ہے. اب یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ سے کیا مراد ہے، کہ اس نے برائی کا ارادہ کر لیا. آپ کے خیال میں کیا ہے برائی کا ارادہ؟ مثلا کس برائی کا ارادہ؟ کوئی مثال سے بتائیے. پہلے آپ نے نیکی کا ارادہ کیا تھا نا، تو برائی کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا ہاں فلاں شخص سے میں بول چال بند کر دوں گی، اور میں اس سے زیادہ اس کو مزہ چکھاؤں، ظلم کرنے کا ارادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انسان نیت بدل لیتا ہے، نہیں چھوڑو پرے. اب یہ جو اس نے کہا نا چھوڑو پرے کوئی بات نہیں، اب اس پر بھی اس کو اجر مل جاتا ہے. یعنی گناہ کا ارادہ جب بدلا انسان نے تو اس ارادے کی تبدیلی پر اس کے لیے اجر ہے، اور اس پر کامل نیکی لکھ لی جاتی. میرے ساتھ نا کچھ لوگوں نے مطلب کچھ زیادتی کی تھی، تو میں نے ارادہ کر لیا کہ ساری عمر ان کو معاف نہیں کروں گی اور قیامت کے دن ضرور ان سے بچ. جب لیکچر سنا میں نے نا ارادہ کیا الحمدللہ، کیونکہ ہمیں کیا پتا ہم نے اس سے بھی زیادہ کوئی برائیاں کی ہوں، پھر ہماری اگر معافی رک گئی تو پھر کیا ہوگا. چلیے، تو برائی کا عزم کرنے کے بھی کئی حالات ہوتے ہیں، کئی طریقے ہوتے ہیں. نمبر 1، پختہ ارادہ کرے لیکن اللہ کے لیے چھوڑ دے. یعنی صرف دل میں خیال نہیں گزرا بلکہ پکا ارادہ کر لیا، یعنی اپنے پکے ارادے کو اس نے بدل دیا. تو جو شخص اللہ کی خاطر گناہ چھوڑتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. کون سا؟ کوئی مثال یاد ہے؟ یس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے کسی بلند مرتبہ اور خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یعنی ارادہ اس کا بھی بنا لیکن اس نے چھوڑ دیا. ایک واقعہ آتا ہے سیرت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص کہیں باہر جا رہے تھے، اچانک بارش ہونے لگی تو انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی. اتفاق سے پہاڑ کی ایک چٹان اوپر سے لڑکی اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا. اب ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم سب سے اچھے عمل کا جو تم نے کبھی کیا ہو نام لے کے اللہ سے دعا کرو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اپنے اچھے عمل کا نام لے، یس، وسیلہ. تو اس پر ایک شخص نے یہ دعا کی، اللہ تو خوب جانتا ہے مجھے اپنے چچا کی لڑکی سے اتنی زیادہ محبت تھی جتنی ایک مرد کو کسی عورت سے ہو سکتی ہے. اس لڑکی نے کہا تم مجھ سے اپنی خواہش اس وقت تک پوری نہیں کر سکتے جب تک مجھے 100 اشرفیاں نہ دو. میں نے ان کے حاصل کرنے کی کوشش کی، یعنی اتنے پیسے کما لیے، آخر کار اتنی اشرفی جمع کر لی. جب میں اس سے اپنی خواہش پوری کرنے لگا تو وہ بولی اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مہر کو ناجائز طریقے پر نہ توڑو. اس پر میں کھڑا ہو گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا.
تو اس نے کہا اے اللہ اب اگر تیرے نزدیک یہ عمل میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس عمل کی وجہ سے تو ہمارے اس غار سے نکلنے کا راستہ بنا دے. تو اس پر کیا ہوا تھا؟ پتھر ذرا سرک گیا تھا. ٹھیک ہے، 1/3 ہٹا تھا ایک کی نیکی کی وجہ سے، پھر 2/3 اس بندے کی نیکی کی وجہ سے، اور تیسرا آخری وہ جو ماں باپ کا خدمت گار تھا. تو وہ سارے باہر نکل آئے. اتنی بڑی مشکل سے اللہ نے ان کو نکال دیا. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب ہم خالص نیت کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے، اور ان کی وجہ سے دنیا کے بڑے بڑے مسائل آسان ہو جاتے ہیں، مشکلات کا حل مل جاتا ہے. تو اب اس شخص نے پورا ارادہ کیا، پیسے جمع کیے، جب پوری طرح وہ اپنی منزل تک پہنچا تو صرف اللہ کے ڈر سے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ اس لڑکی نے کیا کہا؟ اللہ سے ڈرو. تو یہ اس نے اللہ کے ڈر سے وہ غلط کام چھوڑ دیا. تو اسی طرح اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن اللہ کے ڈر سے، یعنی کہ کر بھی سکتا ہے، مثلا کسی کا کوئی مال پڑا ہوا اور چوری کر سکتا ہے اور اس کو ضرورت بھی بہت ہے، صرف اس ڈر سے چھوڑ دیتا کہ نہیں اللہ نے منع کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر بھی اس کے لیے اجر لکھ دیتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے، اور اس میں بھی یہی ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی اور اس سے شادی کرنے کے لیے ایک صحابی نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل کی کہ الزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک. تو انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ غلط قسم کی دوستیاں ہو جاتی ہیں لڑکوں لڑکیوں میں، اور وہ صحیح سوٹیبل میچ نہیں ہوتا، ماں باپ منع کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں. تو ایسے میں ہم عام طور پر کس چیز کے واسطے دے دے کے سمجھاتے ہیں؟ ذرا بتائیے. خاندان کی عزت کو دیکھو، ماں باپ کی عزت کو دیکھو، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے لیے کوئی بھی نہیں کہتا چھوڑنے کو. خاندان کی عزت، ہماری عزت کو دیکھو، ہمارا کیا بنے گا؟ اپنی پڑی ہوتی. لوگ کیا کہیں گے؟ یس، لوگوں کا ڈر کرو، اللہ کا ڈر نہیں بتاتے. یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے آپ کو اتنی محنت کر کے پالا، پیسہ لگا کے پڑھایا، اتنا یہاں تک اس مقام پہ پہنچایا، ساری زندگی کی کرائے پہ پانی پھیرتے احسان جتا جتا کے. جی، کبھی شکل و صورت کو عذر بناتے ہیں، کبھی خاندانی رتبوں کو عذر بناتے، کبھی کچھ اور، لیکن کرنے کی بات کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا ڈر. کہ جو لڑکی اپنے ماں باپ سے چھپ کر تم سے دوستی کیے ہوئے ہے وہ کل کو ایک اچھی ماں کیسے ثابت ہوگی؟ یہ جو شادی سے پہلے اتنے تعلق قائم کیے وہ خاندان کو بنانے والی کہاں سے ہوگی؟ ان باتوں کو کوئی بھی نہیں سوچتا کہ وہ دین، اخلاق، ایمان، تقوی کے منافی اور باتیں بتاتے رہتے ہیں. تو جو خاندان کی خاطر چھوڑ دے اس کے لیے کتنا اجر ہے، جو ماں باپ کی خاطر چھوڑ دے اس کے لیے کتنا اجر ہے؟ اس کے لیے کوئی اجر نہیں. جو اللہ کی خاطر چھوڑے اس کے لیے اجر ہے. جی بالکل، وہ چھوٹا گناہ ہے. بچوں کو یہ ہمارے فیملیز میں ہوتے ہیں، ان کو سنتے جی اتنا بڑا ریوارڈ ملنے والا کہ عرش کے نیچے تمہیں جگہ ملے گی. بالکل یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، ہم آرام سے چھوڑوا سکتے ہیں. بالکل. اصل میں بچوں کے اندر ڈالنا ہی اللہ کا ڈر چاہیے. اپنا ڈر کم اور اللہ کا ڈر زیادہ. اگر ماں باپ بھی بچوں کو کے پالنے پر یہ بات کہے تو وہ ضائع ہو جاتا ہے. جی، کوئی بھی احسان جتانا درست نہیں. اللہ نے آپ کو امانت دی تھی نا، ٹھیک ہے نا. کیونکہ کچھ والدین ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہی سناتے رہتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اور بھی بچے دور ہو جاتے ہیں. ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، وہ تو فرض ہے. جی، اور اولاد کا فرض ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. جی ہاں، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جتایا تھا نا کہ ہم نے تمہیں چھوٹا سا پالا تھا، تو وفعلت فعلتک التی فعلت، اور پھر تم کر گئے جو کچھ تم نے کیا، تمہیں پتا ہے جو تم کر کے چلے گئے. یہ اہل ایمان کے تو طریقے نہیں ہیں. ہم بھی اس وقت بچوں پہ فرعون ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ کی خاطر غصہ پی جانا، کبھی آپ نے ایسا کیا؟ جب آپ قادر ہوں پوری طرح کسی کو نیچا دکھانے کے، اور اس وقت آپ خاموشی اختیار کر لیں. ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے زیادہ افضل گھونٹ کسی بندے نے کبھی نہ پیا ہوگا جو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پیتا ہے. سبحان اللہ. صرف اللہ کی خاطر خاموش ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کو پوری قدرت اور اختیار ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو وہ سنائے کہ جو ساری زندگی یاد رکھے. قدرت کے باوجود صرف اللہ کی خاطر غصہ نافذ نہ کرنا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا اللہ روز قیامت اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا، یعنی اس کو پھر مایوس نہیں کرے گا اپنی رحمت سے۔ معاذ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے غصے کو قابو میں رکھے جبکہ وہ اس پر عمل کرنے کی قدرت بھی رکھتا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بلا کر یہ اختیار دے گا کہ جس حور عین کو چاہو پسند کر لو، پھر قدرت کے باوجود معاف کر دینا۔ ابو مسعود انصاری سے روایت ہے کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا تو میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی ابو مسعود جان لو کہ اللہ تم پر تمہاری اس پر قدرت سے زیادہ قادر ہے، یعنی جتنا تم اپنے غلام پہ قادر ہو اللہ تعالیٰ تم پر زیادہ قادر ہے۔ میں متوجہ ہوا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں جلا دیتی یا چھو لیتی، یعنی کسی کو کمزور سمجھ کے اس پہ ظلم کرنا، اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، اپنے ساتھ زیادتی کرنا ہے۔ میم یہ قیامت کے دن مردوں کو اللہ تعالیٰ یہ کہ فرمائیں گے کہ حورین میں سے جن پہ ہاتھ رکھے تو عورتوں کو کیا کرے گی؟ جو آپ کو پسند ہو، جو چیز آپ کو پسند ہوگی۔ عورت اور مرد کی پسند میں فرق ہے نا، مرد کے لیے عورت سب سے بڑا فتنہ ہے، عورت کے لیے زیورات اور لباس اور جو بھی اس کے لیے اور خواہشات ہیں۔ پھر ہے گناہ کا پختہ عزم کرنے کے بعد کوشش کرنے سے عاجز آ جائے، یعنی پکا ارادہ ہے لیکن کوشش نہ ہو پائے، جیسے وہ آدمی جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اللہ نے اسے مال سے تو نوازا لیکن علم نہیں دیا، اور وہ اسے بغیر علم کے ناحق جگہ پہ خرچ کرتا ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، نہ صلہ رحمی کرتا، نہ اللہ کا حق پہچانتا ہے، تو ایسا آدمی سب سے بدترین آدمی ہے۔ یعنی گناہ کا ارادہ بھی کرے اور پھر کر نہ پائے لیکن ارادہ پختہ ہو۔ اور وہ آدمی جسے اللہ نے نہ مال سے نوازا نہ علم سے، وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس یہ مال ہوتا تو میں بھی اسے اس شخص کی طرح کے کاموں میں خرچ کرتا ہے جو ابھی بات کی کہ بدترین آدمی کی طرح تھی، صرف اس کی نیت ہے، تو یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ ایک کے پاس مال ہے اور برے کاموں میں خرچ کر رہا ہے، اس کی تو پکڑ ہے ہی، اور ایک کے پاس مال نہیں اور نیت اس کی بری ہے کہ اگر مجھے مل جائے تو میں بھی یہی کروں جو یہ برا آدمی کر رہا ہے، تو اس کے لیے پکڑ ہے اس پر نیت کی وجہ سے۔ پھر اسی طرح دو لوگ جب ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں، تو اس کی بھی یہی وجہ ہے۔ پھر اسی طرح عام مثالوں میں آپ دیکھیے کہ جیسے ایک شخص چوری کرنے کا منصوبہ بنائے اور وہ چوری کے لیے جا رہا ہو لیکن کوئی سٹیپ اس سے مس ہو جائے اور وہ اپنے منزل تک نہ پہنچ سکے، مثلا دیوار نہ پلانگ سکے یا جو دروازہ اس نے توڑنا تھا وہ نہ توڑ سکے، تو بھی اس کے اوپر پورا گناہ ہوگا، کیونکہ وہ کوشش میں تھا، وہ اس رستے میں تھا۔ جیسے عمرے پہ جانے والا عمرہ نہیں بھی کر سکا تو اس کے لیے اجر ہے، اسی طرح چوری کے لیے جانے والا چوری نہیں بھی کر سکا تو اس کے لیے پوری سزا ہے، کیونکہ صرف نیت نہیں، وہ کوشش میں لگ گیا تھا۔ یہ بھی کہنا میرے پاس پیسے ہو، جیسے وہ شادی کر رہے ہیں اتنی، یس، تو میں اسراف، یعنی مجھے بھی اللہ پیسے دے تو میں بھی فلاں کی طرح اسراف کروں، جو بھی چیز خلاف شریعت ہے۔ نمبر 4، گناہ کا پختہ عزم کرنے کے بعد بغیر کسی وجہ کے کترا جائے۔ چوتھی چیز یہ کہ گناہ کا ارادہ تو پورا تھا لیکن فار سم ریزن، کوئی ریزن خاص نہیں تھی تو اس نے چھوڑ دیا، اس کو نیت بدل لی، لیکن اللہ کی وجہ سے نہیں کیا تو اس کو نہ نیکی ملے گی نہ گناہ۔ اللہ کے لیے چھوڑا تو اجر ہے، لیکن ویسے ہی بس وہ چلو چھوڑو کیا کرنا، کسی وجہ سے نہیں، ایسی بس پر نہ تھے، تو اس پر کوئی اجر نہیں، کیونکہ اجر تو صرف اس گناہ پر ہے جس کو اللہ کے لیے چھوڑا جائے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی نصیحت کر دے اتق اللہ تو وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن اکثر جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ کیا جواب دیتا ہے؟ جاؤ اپنا کام کرو، تم ڈرو۔ جیسے عام طور پہ دوسرے کو کہتے ہیں نماز پڑھو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ تم اپنی فکر کرو، تم خود پڑھ لو۔ اسی طرح کچھ گناہوں کی نیت پر پکڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرض لیتا ہے اور اس کا پختہ ارادہ ہوتا ہے کہ وہ اسے واپس نہیں کرے گا، وہ اللہ کو چور بن کے ملے گا۔ یعنی کسی سے قرضہ لے رہا ہے اور اسے سوچا لے لیتے ہیں، یہ قرضہ کہہ کے دینا دلانا کچھ نہیں، چور بن کے اللہ کو ملے گا۔ ان معاملات میں بھی اپنی نیت صاف رکھنی چاہیے، خواہ وہ دین کا کام ہی کیوں نہ ہو۔
کہ چلو کسی سے اگر ہم یہ کہیں گے ڈونیشن دو تو وہ نہیں دے گا، اگر ہم اسے کہیں گے اچھا قرضہ دے دو تمہیں بعد میں دے دیں گے، اور نیت نہ ہو دینے کی، تو ایسی نیکی کو قبول نہیں اور اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی. ہم بھی جب بازار جاتے ہیں تو دکاندار سے کہتے ہیں ٹھیک ہے اگلی دفعہ لے لینا، اگر نیت نہیں ہوتی دوبارہ آنے کی یا ہم ایسے کہہ جاتے ہیں. تو یعنی اگر دینا ہے تو کہیں، ورنہ جھوٹ لکھا جائے گا. پیرنٹس سے اس طرح لے سکتے ہیں. کسی سے بھی نہیں لے سکتے. نیکی یا بدی جو ہے اس کے اصول تو ایک ہی جیسے ہیں. یہ نہیں کہ ایک کے ساتھ دھوکہ کریں گے تو وہ یہ دھوکے میں بھی آ جاتا ہے. یہ ایک برائی نہیں، کئی برائیاں. تو یہ نہیں کہ غیر کے ساتھ دھوکہ کر سکتے ہیں اور اپنوں کے ساتھ کریں تو وہ دھوکہ شمار نہیں ہو. دھوکہ تو دھوکہ ہے، جس سے مرضی کرے. ماں باپ اپنے بچوں کا قرضہ واپس نہ کرے. ماں باپ کا یہ ہے کہ انت و مالک لابی کا، ماں باپ حق رکھتے ہیں بچوں کے مال پر، ٹھیک ہے، لیکن بچے حق نہیں رکھتے ماں باپ کے مال پر اس طرح جس طرح ماں باپ رکھتے ہیں. ٹھیک، کیونکہ ایک بچہ تو نہیں کہ جس کو سب کچھ ملتا جانا چاہیے اور وہی سب لے جائے، اوروں کا بھی حق ہوتا ہے. چلیے پھر ہے حدیث میں ان ہم بہا فعملها كتبها الله سیئۃ واحدہ. اب اگر کوئی ایسی برائیاں کرتا بھی تو ایک برائی بس لکھی جاتی. یہ کتنی بڑی رحمت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے گئی. پھر یہ بھی ہے کہ كتبها الله عنده، اللہ تعالیٰ کا اہتمام اپنے پاس لکھا، اور پھر کاملہ پوری لکھی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ کسی بھی نیک نیتی پر ایک اجر، اور جب کر لیتے ہیں انسان تو 10 اور پھر 700 اور اس سے زیادہ. تو اس کو تھوڑا وضاحت سے دیکھتے ہیں. ایک نیکی والے عمل کون سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے راستے سے پتھر ہٹا دیا اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی. جس کی ایک نیکی ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی وہ نیکی بھی اس کو جنت میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہے. بعض اوقات اعمال نامے میں صرف ایک نیکی کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کے راستے سے ایسی چیز ہٹائی جو ان کو تکلیف دے رہی تھی، اللہ اس کے لیے نیکی لکھے گا، اور جس کے لیے اللہ نیکی لکھ دیتا ہے اسے اس کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیتا ہے. کبھی آپ نے اس کی کوشش کی کہ کوئی جوتا راستے سے ہٹا دیں جو لوگوں کے پاؤں میں آ رہا ہے؟ مجھے تو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ ایک کسی کا جوتا غریب کا وہ ٹھوکرے مارتے مارتے لوگ کہاں سے کہاں لے جائیں، اور وہ جس کا جوتا ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاگل ہو رہا ہو. تو اب وہ تو نہیں دیکھ رہا جس کا جوتا گم رہا ہے یا جس کے جوتے پہ لوگ چڑھے ہوئے. غلطی تو اس کی تھی، رستے میں اتارا، لیکن چلو ہو گئی. راستے میں کیلے کے شیپ پڑے، کوئی بھی چیز، اینی تھنگ جو لوگوں کے لیے نقصان کا باعث ہو. جی ہاں. روح بن زمبا کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ تمیم داری سے ملاقات کے لیے گئے. وہاں پہنچ کر دیکھا کہ وہ خود اپنے گھوڑے کے لیے جو کے دانے صاف کر رہے ہیں. حالانکہ ان کے اہل خانہ وہیں پر تھے تو ان کو کام دینے کے بجائے خود کر رہے ہیں. روح ان سے کہنے لگے کہ کیا ان میں سے کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، کسی اور سے کروا لے. تمیم نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مسلمان اپنے گھوڑے کے جو کے دانے صاف کرے پھر اسے وہ کھلا دے تو اس کے ہر دانے کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے. یہ گھوڑے کو کھلانے کا اجر ہے. تو جو چاول صاف کر کے پکا کے اپنے بچوں کو کھلا دے، گھر والوں کو کھلا دے، اس کے لیے کتنا اجر ہے. تو ہم خواتین بعض اوقات کھانا پکا کے احسان جتاتی، پکا کے موڈ آف کر کے پھینکا ادھر ٹیبل پہ، خود گئے اندر کھا لو اب تم لوگ، خاص کر گرمی میں. بالکل صحیح کہا. کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں کام کرنے کا اجر معلوم نہیں. کہ اگر ہم چاول صاف کر رہے ہیں یا کوئی بھی چیز دال صاف کر رہے ہیں اور اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ اس کے ہر دانے پہ نیکی ہے تو ہم دوسرے سے چھین کے بھی کرنے کو تیار ہو جائیں کہ تم چھوڑو میں کرتی ہوں. اور ابھی کیا ہوتا ہے اچھا تم کر لو میں تو جا رہی ہوں انشاءاللہ. سوال یہ پیدا ہوتا نا کہ اگر گھوڑے کو کھلانے پر اجر ہے اور پھر وہ گھوڑا جو فی سبیل اللہ ہو اس کی تو لید پیشاب ہر چیز انسان کے اعمال نامے میں تولا جائے گا. جی ایک نیکی ہے کسی کے ساتھ بھی کرنا اور ایک نیکی ہے اللہ کے راستے میں جانے والے کے ساتھ کرنا، اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے پھر. جی چاول دال تو چلو آسان ہو کے جلدی سے پکا دیتے ہیں، وہ جیسے تیسے سبزی بنانی یا اس طرح کا جو جی بالکل اس سے کتراتے ہیں.
جی سبزی بنانی ہے، کوئی بھی گھر کا کام ہو جس میں اپنی نیت اچھی رکھے اور سارا ہر کٹ پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہے. کوئی بھی ایسا کام کرنا پڑے نا جو طبیعت کے خلاف ہو اور انسان اسے بور ہو رہا ہو کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، تو سوچے میرے ذکر کا موقع آ گیا کہ مجھے اتنا ٹائم مل جائے گا ذکر کرنے کا، اور آپ دیکھیے وہ کام بھی اچھا ہوگا اور جو آپ پڑھ رہے ہوں گے وہ اس کے اثرات اس کھانے پہ بھی پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ کو موقع مل جائے گا. ہاں بالکل صحیح. جب ہم انسانوں کے لیے کرتے ہیں نا اور ان سے اجر چاہتے ہیں اور وہ ہمیں دیتے کچھ نہیں تو پھر ہم غصے میں آتے ہیں. جب ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں ہماری نیکی لکھی جا رہی ہے تو اس کام میں ایک خوشی اور اس میں بھی روحانیت پیدا ہو جاتی. روحانیت کسی اندھیرے کمرے میں جا کے نہیں ہوتی، بندوں کی خدمت سے بھی پیدا ہو جاتی اگر نیت صحیح ہو اور اس کے ساتھ طریقہ صحیح ہو اور اللہ کا ذکر ہر چیز پر جاری رہے ہر حال میں. چلیے آگے چلتے ہیں. عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک شخص کو علیحدہ کرے گا اور اس کے گناہوں کے 99 دفتر کھولے جائیں گے. ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی. پھر فرمائے گا کیا تجھے اس میں سے کسی سے انکار ہے؟ کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے تجھ پہ ظلم کیا؟ وہ عرض کرے گا نہیں ہے میرے رب. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا نہیں ہے میرے رب. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں؟ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، آج تجھ پر کچھ ظلم نہ ہوگا. پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میزان کے پاس حاضر ہو جاؤ. وہ کہے گا اے میرے رب ان دفتروں کے سامنے اس چھوٹے سے کاغذ کا کیا وزن ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج تم پر کوئی ظلم نہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ایک پلڑے میں 99 دفتر رکھ دیے جائیں گے، دوسرے پلڑے میں کاغذ کا پرزہ. دفتروں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا جب کاغذ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز وزن نہیں رکھتی، سب سے بڑا اس کا وزن ہے. اور یہ اس کے لیے خاص طور پر جس بیچارے کو اور کچھ پتہ ہی نہیں اور لا الہ الا اللہ ہی پتہ ہے اور وہ سچے دل سے اسی کو پڑھتا ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کو نہ تعلیم کا کوئی موقع ملا، نہ ہی کوئی ان کا ماحول تھا، نہ کوئی بتانے والا آیا، نہ کچھ، بس اللہ کے اوپر سچا ایمان ہے اور ان کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے بعض اوقات. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بھی قدردان ہے، ان کا وہ ایک لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی میزان میں بھاری ہو جائے گا. تو جو اخلاص ہے اس کا بڑا وزن ہے اور یہ بھی ایک نیکی. پھر 10 نیکیاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے جو شخص نیکی کا ایک عمل کرتا ہے تو اسے اس کے مثل 10 گنا بدلہ ملے گا یا اس میں مزید اضافہ کروں گا، اور جو ایک گناہ کرتا ہے تو اس کا بدلہ 1 یا اس کو بھی معاف کر دوں گا. جیسے مشہور مثال ہے نا الف لام میم. الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 اور میم پر 10. اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. صبح کے وقت پڑھنا تو فرمایا اس سے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 10 خطائیں مٹائی جائیں گی، اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے اور وہ شام تک کے لیے شیطان سے حفاظت میں رہے گا. اور شام کے وقت یہ کہہ لے تو صبح تک یہی کچھ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اگر ایک دفعہ صبح اور ایک دفعہ بھی شام پڑھ لیں تو بھی کتنا فائدہ ہے. شیطان سے حفاظت، 10 نیکیاں اور اس طرح گناہوں کی معافی اور 10 درجے بلند. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے یہی کافی ہے کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لیا کرو کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ اسی کے مثل 10 گنا ملے گا. اور اس طرح یہ ساری عمر کا روزہ ہو جائے گا. کیسے؟ ہر مہینے 3 روزے اور ایک روزہ 10 کے برابر اور 30 دن کے پورے ہو گئے، اور پھر اگلے مہینے میں 3 اور پھر وہ 30 پورے ہو گئے، پھر 3 گویا شخص ساری زندگی پہ روزے رکھ کے آیا اور اس کو باب الریان سے پھر انشاءاللہ پکارا جائے گا. پھر اسی طرح آدمی اپنی نماز میں اپنے ہاتھ کے ساتھ جو اشارہ کرتا ہے، یعنی رفع یدین جو کرتا ہے، اس کے عوض اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ہر انگلی کے بدلے 1 نیکی ملتی. اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نا. جو شخص گن کر طواف کے 7 چکر لگائے اور 2 رکعت نماز پڑھے تو یہ غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. اور جو شخص 1 قدم بھی اٹھاتا ہے یا رکھتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی. ہر قدم اٹھانے پہ 10، پھر نیچے رکھے 10، 1 اٹھایا 10، پھر نیچے رکھی 10، 10 10 10 اور 10 درجے بھی بلند، 10 گناہ بھی مٹائے جاتے ہیں. تو یہ ہے 10 10 کی مثال.
ہاں جی، ہم لوگ وہاں اس لالچ میں ہوتے چکر چھوٹا ہو جائے، تو کبھی بڑا چکر ہو یا اور بھی اوپر سے بڑا ہو، خوشی سے لگائیں. اور کیا کام ہے؟ شکر کرے اللہ آپ کو چلنے کی توفیق دیتا ہے. اللہ نے آپ کی ٹانگیں سلامت رکھی. کتنے لوگ ہیں جن کا شوق ہوگا کہ وہ اپنے پاؤں سے چلے لیکن وہ چل نہیں سکتے، اور بعض اوقات چھوٹا لگانے کے چکر میں وہ قریب آتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں اور وہ چلتا ہی نہیں ہے چکر. پھر اسی طرح ایک مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 10 نیکیاں. پھر اسی طرح جب انسان وضو کر کے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو ہر قدم جو وہ مسجد کی طرف اٹھاتا ہے لکھنے والا اس کے عوض 10 نیکیاں لکھتا ہے، اور یہ گھر میں بیٹھ کے نہیں ملتی. پھر سہل بن حنیف سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے السلام علیکم کہا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے اس کے لیے 20، اور وبرکاتہ کہنے والے کے لیے 30. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی شخص ایسا نہیں جو ایسے گھرانے کو اپنے اونٹوں میں سے ایک اونٹنی بطور ہدیہ دے دے جن کے پاس دودھ نہیں، وہ صبح کو ایک بڑا پیالہ دودھ کا دے اور شام کو ایک بڑا پیالہ دودھ دے، بلا شبہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اور اللہ اس کے ہر دودھ دوہنے کے بدلے 1 نیکی یا فرمایا 10 نیکیاں لکھے گا. اس کے دودھ کے بقدر کم دودھ دے یا زیادہ دودھ دے، یعنی جتنا دودھ دے اس کی اونٹنی اتنا ہی زیادہ اس کے لیے اجر ہے. پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں زائد چیز خرچ کرنے کا ثواب 700 گنا اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی خدمت اور مدد کے لیے. اور جو اپنی ذات پر یا اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے یا بیمار کی عادت کرے یا کسی تکلیف دہ چیز کو رستے سے ہٹا دے تو ہر نیکی کا بدلہ اس کی مثل 10 نیکیاں ہوں گی. یعنی باقی عام نیکیاں 1 اور 10 ہے، اور جو اللہ کے راستے میں ہو وہ 1 اور 700 ہے. ایسا کیوں ہے؟ اللہ کے راستے میں 700 گنا کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا فائدہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے نا. پھر کچھ اعمال 20 نیکیوں والے، جیسے آپ نے فرمایا اللہ نے 4 کلمات چنے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات جس نے سبحان اللہ کہا اس کی 20 نیکیاں اور 20 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں. جس نے اللہ اکبر کہا اس کے لیے بھی اسی طرح، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے بھی اسی طرح. پھر 25 نیکیوں والے اعمال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی جماعت کے ساتھ نماز اس کے گھر میں یا بازار میں پڑھنے سے 25 درجے زیادہ بہتر ہے. پھر 27 نیکیاں، یہ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے پڑھنے والے کی نسبت 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے. پھر 30 نیکیاں، جس نے بغیر کسی وجہ کے الحمدللہ رب العالمین کہا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی اور 30 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم ایسے بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ایسے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اچھی بات پڑھنی چاہیے. مردوں کے لیے بیسیکلی، لیکن یہ کہ اگر جیسے گھر میں ہو رہی ہے کہیں تو پھر اس میں آپ اکیلے کی بجائے اکٹھے ہو جائیں. پھر 60 نیکیوں والے اعمال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 12 سال تک اذان دیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے روزانہ اذان کے عوض 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر اقامت کے عوض 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. لیکن کون ہے جو اپنے خوش آواز بیٹے کو اذان کے کام پر لگا دے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو مؤذن یا بانگی کا کوئی سٹیٹس ہی نہیں. جو بچے دنیاوی طور پر آگے ہوتے ہیں ان سب کے لیے سب کیا سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے درجے والے، بڑے مقام پر. پھر اسی طرح 100 نیکیوں والے اعمال. جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب. 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور یہ دعا اس کے لیے شیطان سے دن بھر حفاظت کرے گی حتیٰ کہ شام ہو جائے. اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھ لے. تو اس لیے اگر آپ مثلاً ٹریول کرتے ہیں تو راستے میں اپنے لیے باندھ لیں، واک کرتے ہیں صبح کی تو اس میں پڑھ لیں، کوئی بھی طریقہ ہو اپنے لیے خود ٹائم مینجمنٹ کر لیں. پھر چھپکلی کو مارنے پر 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں جی، اگر پہلی ضرب میں مار دیں. پھر 700 نیکیوں والے اعمال. قرآن مجید میں آتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی طرح ہے جس نے 7 خوشے اگائے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. اللہ وسعت والا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے.
تو جو اللہ کے راستے میں مال لگائے گا اس کے تو مزے ہی مزے ہیں. ابو مسعود سے مروی ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ ضرور 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی، یعنی اس کو اتنی سواریاں ملے گی اس کے بدلے میں. پھر 1000 نیکیوں والے اعمال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے بستر پر آئے تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ کہے تو زبانی طور پر تو یہ 100 ہے، مگر میزان میں یہ تسبیحات 1000 ہوں گی. پھر 1500. آپ نے فرمایا نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر. زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے تو 150 ہے اور ترازو میں 1500. پھر 10 لاکھ. جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر کلہ وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ یعنی 1 ملین نیکیاں لکھ دیتا ہے اور 10 لاکھ گناہ معاف فرماتا ہے، جنت میں اس کا گھر تعمیر کرتا. تو جو لوگ بازاروں میں روز جاتے ہیں وہ کم از کم یہ دعا پڑھنا نہ بھولیں. پھر بغیر حساب نیکیوں والے اعمال. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعۃ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر پر کتنا اجر ہے؟ انلمیٹڈ. بہت مشکل کام ہوتا ہے، اجر بھی اتنا ہی بڑا ہے. کہہ دیجیے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی بڑی بھلائی ہے اور اللہ کی زمین وسیع ہے. صرف صبر کرنے والوں ہی کو ان کا اجر کسی شمار کے بغیر دیا جائے گا. دن رات ہمیں کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کر کے انسان اللہ سے دعا کرتا رہے تو اتنا ہی اجر زیادہ. ورنہ تو ہم چھوٹی سی تکلیف پر گھبرا اٹھتے ہیں کہ یہ کیوں آئے. قرآن مجید میں آتا من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جو برا کرے گا اس کو بس اتنا ہی بدلہ دیا جائے. ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب. جس نے کوئی نیکی کی، مرد ہو یا عورت، وہ مومن ہو تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور اس میں بے حساب رزق دیے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر عمل میں سے نیک عمل کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. اور وہ کسی نے نہیں دیکھا کہ کتنا بڑا بدلہ ہوگا. تو اس حدیث سے ہمیں بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں. دل بھر دینے والی حدیث ہے. نیکیوں کی طرف اتنا شوق دلا دیتی ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ دوڑ پڑے پھر کچھ کرنے کے لیے، بیٹھا نہیں رہ سکتا. جس ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا کہ 3 روزے رکھنے سے عمر بھر کا ثواب ملے گا، آج میں نے نیت کی پتہ چلا کہ باقی جو عمر گزر چکی ہے وہ پوری انشاءاللہ اب جب سے پتہ چلے تو تبھی سے پھر کام شروع ہو سکتا ہے. انشاءاللہ پکی نیت کر لیں. تو حدیث سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلا حدیث قدسی کا، اور حدیث قدسی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں. اس سے حدیث کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، سچی باتیں ہیں. پھر یہ ہے کہ نیکیاں اور گناہ لکھے گئے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال کا بھی اس بات ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے ساتھ اہتمام. پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ فضل، مہربانی اور احسان کرتے ہیں. نیکیوں کو کئی گنا بڑھاتے ہیں اور اس میں ثواب بڑھانے کے کئی اسباب ہوتے ہیں. کہیں زمانے کا فرق ہوتا ہے، کہیں زمان کہیں مکان. مثلا عشرہ ذوالحج میں نیکیاں کہیں زیادہ ہو جاتی ہیں، یعنی ان کا اجر کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے. رمضان میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے. لیلۃ القدر میں بڑھ جاتا ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بڑھ جاتا ہے. پھر بعض جگہوں مکان کے اعتبار سے جیسے حرم، مسجد الحرام میں نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 1 نماز کا 1,00,000 کے برابر. پھر اسی طرح اعمال کے جو درجے ہیں، جیسے جو فرائض ہیں، سنت یا نفل ہیں، تو فرض ادا کرنے کا اجر کہیں زیادہ ہے، پھر سنت اور نفل کا ہے. پھر عمل کرنے والے کے اعتبار سے کہ کرنے والا کون ہے. جیسے صحابہ ہیں تو انہوں نے جو فتح سے پہلے مال خرچ کیا اس پر 1 مد سونا بھی احد پہاڑ سے زیادہ ہے. پھر اخلاص کی وجہ سے. پھر گناہوں کی قسموں کے اعتبار سے انسان کے لیے گناہ لکھے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حدیث ایک دفعہ اور سن لیجئے.
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. مجھے تو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم کتنے کوتاہ ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں کرنے کو تیار ہے ہر وقت، دن میں اور رات میں. ساری غفلت اور سستی اور کوتاہی ہماری ہے کہ ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے. یہ دنیا کمائی کی جگہ ہے، آخرت کے لیے کمانے کا وقت ہے، اور ہم بیکار قسم کی فضول باتوں میں پڑے رہتے ہیں اور کرنے کے کام چھوڑے رکھتے ہیں. اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، کمی ہمارے اندر ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے اور ہمیں کچھ کرنے کی توفیق دے، اور ہم اپنے وقت کی قدر کریں اور اس میں ایسے کام کر جائیں کہ ہمیشہ کی زندگی راحتوں والی ہو. ہم اس دنیا کی راحتیں ڈھونڈتے رہتے، اس چیز میں آرام مل جائے، اس میں مل جائے، یہاں سے فائدہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اور بھول جاتے ہیں اس آخرت کو کہ جس کے فائدے پائیدار ہیں، جن کو کبھی بھی زوال نہیں. چھوٹی چھوٹی محرومیوں پہ روتے رہتے ہیں، یہ نہیں ملا، وہ اس نے یہ کہہ دیا، فلاں ہو گیا. اور جو اصل فکر کرنے کی بات ہے، جو اصل میدان کھلا ہے دوڑنے کے لیے کہ آؤ اور سب کچھ پا لو، وہ نظر نہیں آتا. ہمیں پردے پڑے ہوئے ہماری آنکھوں پہ، کہیں جہالت کے اور کہیں غفلت کے اور سستی کے. تو ان کو ہٹانے کی ضرورت ہے، اور اس کا حل علم کی مجلسوں میں حاضری اور خیر کی باتیں سنتے اور پڑھتے رہنا ہے تاکہ ہم کچھ کر لیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ سب کا بہت شکریہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.